میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم علماء جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، یعنی ایسے جامع کلمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ کی جانب سے عطا کیے گئے ہیں، جن کے الفاظ بہت کم ہیں لیکن معانی بہت وسیع ہے، ان کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جوامع الافعال بھی عطا فرمائے گئے ہیں، چاہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جوامع الافعال کہ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا نبی کا کام کہ شکل و صورت سے تو ایک معمولی دکھ رہا ہے، وہ ایک دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں بہت سارے افعال کی گنجائش کو سمو دیا گیا ہے۔ مسجد کی بنیاد کو میں اسی لیے کہوں گا کہ یہ جامع الافعال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا گیا، ورنہ مسجد جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ تو ظاہر ہے ہر جگہ نماز ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، آپ کی غرض یہ تھی کہ نام و شکل میں تو مسجد رہے، لیکن یہی مسجد کام کے اعتبار سے وہ مدرسہ بھی ہو، وہ خانقاہ بھی ہو، وہ تبلیغی مرکز بھی ہو، وہ اسلامی سلطنت کا دارالسلطنت بھی ہو، وہ کورٹ اور کچہری بھی ہو۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے خیر القرون میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور آپ کے بعد کے زمانے میں بھی یہ مساجد سے یہ سارے امور منسلک تھے، مسجدوں ہی میں یہ سارے کام ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیرت تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانہ بھی مسجد تھی، کہ مسجد کے ستون سے باندھا جاتا تھا اور اسی سے ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے ایک مستقل کمرہ بنایا، اسی میں اس کو قید و بند کر کے اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو مسجد کے یہ عالی شان کردار ہے، کتنے